السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی جو آیت تھی یہ بڑی اہم تھی، اس کے کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑے ہی اہم ہے۔ تو یہ آیت جب آپ سن رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اس کی پچھلی آیت اگر نہیں سنی تو وہ ضرور آپ اس ویڈیو کو واچ کر لیں، کیونکہ اس میں شیطان، فحشا، صلات اور اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں ہم نے قرآنک وہ وہاں پر واضح کیے ہیں۔ کیونکہ اگلی بات جو کہی جا رہی ہے اس کے اندر یہ جو آیت ہے 269 نمبر کی، اس میں حکمت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپس میں یہ دونوں آیات اس سینس میں جڑی ہوئی ہیں کہ قرآن کریم یہاں پر حکمت کی بات کر رہا ہے۔ تو حکمت کی بات وہ یہ کہتا ہے کہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، ان کو سمجھ آئے گی۔ تو جب وہ دماغ کو، اپنے برین کو، اپنے ذہن کو، اپنے ذاتی جو مفاد پرستی کے جو جذبات ہوتے ہیں، انفرادی مفاد پرستی، اس سے جب اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھ کر سوچیں گے تو پھر انہیں سمجھ آئے گا۔ اگر ان کے ذہن کے اوپر اپنے مفاد پرستی کے جذبات غالب ہیں، جن کو قرآن شیطان بول رہا ہے، اگر وہ غالب ہیں، اپنا مفاد، اپنا عارضی فائدہ، تو ان سرکش جذبات میں وہ گھرا ہوا ہے، اس میں تو پھر حکمت رہتی ہی نہیں، اس میں تو پھر جذبات ہوتے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، بائی ہک بائی کروک، جیسے بھی ہے وہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو ایسے جذباتی جب صورتحال انسان کی ہو جائے، اس میں تو پھر عقل و بصیرت نہیں رہتی، اس میں تو انسان عارضی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ نتائج کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ وہ نظر اس وقت ہوتی ہے نتائج کے اوپر، کانسیکوینسز کے اوپر، جب انسان جذبات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں، ریئلٹی کی دنیا میں آتا ہے، قانون کی روح سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تو عقلی چیزیں ہیں نا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اب 269 میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ یہ بڑے اہم یہ کانسیپٹ ہیں، اگین ان کو دوبارہ سمجھنا ہوگا آپ کو۔ یہاں پر من یشاء کا آ رہا ہے، اور وہ عقیدہ تقدیر کی روح سے، یہ جو جبری تقدیر کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی مقدر لکھی ہے، جیسے لکھ دی ہے، اس میں انسانوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ چلے ہدایت تو ہوگی، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اب وہ انسان جتنا مرضی ٹکریں مارے، کوشش کرے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کو ہدایت کیسے ملے؟ جب اللہ چاہ رہا ہو کہ اس کو کرنا ہی گمراہ ہے تو اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو پھر یہ قرآن نازل کرنے کا تو مقصد نہ رہا۔ اگر یہ تراجم مان لیں تو جب ہدایت ہی اللہ نے دینی ہے تو گمراہی بھی اللہ نے دینی ہے، تو اب وہ لاکھ قرآن پڑھتا پھرے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ تو پھر یہ قرآن کو نازل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ من یشاء، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو چیزیں مل رہی ہیں، لیکن لینا کون چاہتا ہے؟ جو لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے، جو نہیں لینا چاہتا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو وہ پڑی بھی ہو، کیا فائدہ؟ یہ عقل جو ہے ہر انسان کو دی ہوئی ہے نا۔ اب جو انسان اس عقل سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، وہ فلائٹ انجینئر بن جاتا ہے، وہ بڑا آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، انٹرپرینیورشپ میں چلا جاتا ہے، چیزیں ڈسکور کرنے لگ جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، ہوتی ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ لینا نہیں چاہتے، اس لیے ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ قرآن ہے، اس سے اگر کوئی ہدایت ہی نہ لینا چاہے
تو اس سے قرآن کا تو کچھ نہیں، وہ تو موجود ہے، تو اس نے خود ہی اپنے کو قرآن سے علیحدہ کر دیا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی تو ہے، اگر کوئی خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ کہے کہ مجھے تو تاریکی نظر آ رہی ہے، کہاں ہے سورج، خود اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ذہنی ہو جاتی ہے، ذہنی حالت انسان کی، جب انسان صحیح ٹریک سے ہٹ کر ڈی ٹریک ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یوتی الحکمت من یشاء، میں نے من یشاء کا آپ کو واضح کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یہ اگر اللہ تو چاہتا ہے سارے ہی ہدایت یافتہ ہو جائے، تو پھر کتنے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں؟ تو اگر اللہ چاہتا تو ہو سکتا تھا، وہ تو خود کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، تو وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم جبر نہیں کرتے۔ تو جب وہ جبر نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ ہے من یشاء، کچھ کرنا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے کرو۔ تو یہ چیز سمجھ آئی کہ من یشاء کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سمجھا یوتی الحکمت من یشاء، وہ اللہ حکمت دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ یہ نہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ جس سے نہیں چاہتا تو نہیں دیتا، اس کا تو یہ مطلب ہو گیا۔ یہ انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے۔ وہ اللہ حکمت دیتا ہے، جو چاہتا ہے لینا وہ دیتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، اب میں نے من یشاء کا واضح کر دیا، اب حکمت پہ ہم آ جاتے ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ریزننگ ہوتی ہے، کسی چیز کو جاننا کہ یہ چیز کیوں ہے، کیسے بنی ہے، کس طرح بنی ہے، کن چیزوں سے بنی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی ریزننگ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اس ریزننگ کو جو چاہتا ہے لینا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے؟ بائی انٹلیکٹ۔ اب یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر جگہ وہ اس بات کو ایسے کرے، یہ اس طرح پھر وہ یہ بھی کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسانوں کو تھوڑا سا بات اس طرح سے کی جائے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں، جب بات سنیں تو سوچنے اور سمجھنے کی طرف ان کی توجہ جائے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ اس سے جو سننے والا ہوتا ہے اس کی وہ الرٹ رہتا ہے انٹلیکچولی، اس میں وہ اپنے دماغ کو ساتھ ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس کا یہ انداز اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ وہ ہر بات کو اس طرح نہیں کہ پوری ڈیٹیل سے ہی ایسے کرتا چلا جائے، وہ ڈیٹیل کہیں اور رکھی ہوتی ہے، کسی اور جگہ بیان کی ہوتی ہے، کہیں سمپل بات کی ہوتی ہے، کسی جگہ فلسفک وے سے بات کی ہوتی ہے، کسی جگہ وہ تمثیلی انداز سے بات کرتا ہے، ڈرامٹک وے سے بات کرتا ہے، کسی جگہ وہ محاورے کی زبان میں استعمال کرتا ہے، ضرب الامثال سے بات کرتا ہے، کسی جگہ وہ لفظی طور پر میننگ میں بات کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنا پڑتا ہے اسلوب۔ تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ کیسے حاصل ہوتی؟ بائی انٹلیکٹ۔ تو اس کے لیے اللہ نے انسان کو برین دیا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، عقل، وزڈم، وہ دی ہوئی ہے، جس کو انٹلیکٹ بولتے ہیں، وہ بھی دی ہوئی ہے۔ تو جو قومیں اس کو استعمال میں لے آتی ہیں ان کے پاس ریزننگ کا علم آ جاتا ہے۔ اب جن سائنسدانوں نے یا جس قوم نے یا جس سائنٹسٹ نے سورج کی حرارت سے سولر انرجی کا سسٹم بنایا، تو اس نے کیسے بنا لیا؟ یہ جو برین اللہ نے دیا اس نے اس سے کام لیا۔ یہ جو اس کے اندر عقل ہے، انٹلیکٹ، اس کو اس نے استعمال کیا، اس کے پاس جو سائنٹیفک نالج تھا اس کو استعمال کیا، ان ساری چیزوں کو اس نے استعمال کیا۔ آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا، کانوں سے اس نے ڈیٹا ریسیو کیا، دماغ میں اس کو پروسیس کیا، پھر وہ ایکسپیریمنٹ کیے، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ چیزیں ہوں تو یہ اس سے سورج کی حرارت سے ہم سولر انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنے پنکھے چلا سکتے ہیں، اپنے بلب روشن کر سکتے ہیں۔ تو آخر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو قوم لینا چاہتی ہے اسی کو ملتی ہے یہ حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ ریزننگ۔ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، اسی سے فلسفی بھی ہے، کسی چیز کی اینڈ میں جا کے دیکھنا
کہ وہ چیز کیسے بنی، کس طرح کیسے بنی، کہ اس کے فنکشن کیا ہیں، اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ریزننگ کا علم جو قوم لینا چاہتی ہے اسی کو ملتا ہے، اور وہ ملتا ہے بائی انٹلیکٹ، اور وہ انٹلیکٹ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جس سے ہم ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں، آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو عقل ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو انہی سے ہی وہ اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور آگے کہتا ہے فقد اوتیا، آگے کہتا ہے کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، اور جسے حکمت دی گئی، حکمت جس نے ہمارے قانون کے مطابق حاصل کی تو اسی دی جائے گی نا۔ جو اللہ کے قوانین کے مطابق حکمت کو حاصل کرے گا تو اسے حکمت ملے گی نا۔ تو کہتا ہے کہ جسے حکمت دی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرن، تو تحقیق اسے خیر کثیر دی گئی۔ اب پھر ہم اس کو واضح کریں گے کہ یہ خیر کثیر کیا ہوتی ہے۔ ہم نے کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ خیر، یہ لفظ خیر ہے، خیرن، یہ خیر کیا ہوتا ہے؟ اسی سے اختیار ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کے الفاظ کی سلیکشن کتنی ہائی لیول کی ہے، انسانی دماغ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فقد اوتیا خیرن، جسے حکمت مل گئی اسے خیرن، اسے خیر مل گئی۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو ایسی نعمت مل گئی جس کے اندر اختیار ہے، اس کو قوت مل گئی، طاقت مل گئی، اقتدار مل گیا اس کو، یہ ہے خیر۔ خیر کا معنی ہی ہے جس کے ایسا فنکشن، ایسی قوت، ایسی چیز جس کے ملنے سے انسان کے پاس اختیار آ جائے، قوت آ جائے، اقتدار آ جائے، اس کو آزادی حاصل ہو جائے، وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ڈیپینڈنٹ نہ رہے کسی کے اوپر، کسی کا محکوم نہ رہے، تو یہ ہوتا ہے خیرن۔ اور آگے کہتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو خیرن مل جاتی ہے تھوڑی سی، کہتا ہے کثیرن، کثیر، بہت زیادہ، تھوڑی سی نہیں۔ جسے بھی حکمت ملتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ خیرن کثیر کہ اس کو جو قوت، اقتدار، طاقت ملتا ہے وہ بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں ملتا ہے، بہت بڑی ہیوج لیول کے اوپر ملتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا۔ تو یہ چیز ہے۔ اور آگے دیکھیں قرآن کریم اپنی بات کو کس طرح واضح کرتا ہے۔ آیت کو ختم کر رہا ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کنکلوڈ کر کے بتاتا ہے آیت کے، ہر آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اصحاب عقل کے علاوہ دیگر لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ قانون، اللہ کے قانون کی یاد دہانی، تو اس کی نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ اس کو سامنے رکھو، کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھو۔ کہتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، یہ ہے وما یذکر، اور تراجم میں تو یہی ہوگا نا کہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ کوئی اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ وما یذکر کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، بلکہ کہتا ہے کہ وما اور نہیں، وما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یذکر، اللہ کے قوانین کو وہ سامنے نہیں رکھتے۔ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اللہ کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتے، یہ اس کا معنی ہے۔ اگر جس نے اب یہ دیکھیں، جس نے سولر انرجی بنائی، اگر وہ اللہ کے قوانین کو، سورج کی حرارت اور اس کے اصول اور قوانین کو سامنے نہ رکھتا، اسی طرح وہ جو بجلی کا قانون ہے اس کو سامنے نہ رکھتا، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اس کا جو قانون ہے فزیکل لا، اس کو سامنے نہ رکھتا، وہ نہیں بنا سکتا تھا سولر انرجی، نہیں بنا سکتا تھا سولر پینل، نہیں بنا سکتا تھا، اس کو سٹور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس نے کیسے بنا لیے؟ اس نے اپنے سامنے اللہ کے قوانین رکھے، اللہ کے قوانین یعنی ریلیجیس لا نہیں، فزیکل لاز جو اس کائنات کے اندر سرگرم عمل ہے، اس نے وہ اپنے سامنے رکھے، تب وہ اس نے سولر انرجی بنائی۔ کوئی بھی سائنٹسٹ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھے بغیر کوئی چیز ڈسکور نہیں کر سکتا، نہ کوئی انجن، نہ کوئی الیکٹریسٹی، نہ الیکٹریسٹی اپلائنسز،
کوئی چیز بھی، موبائل فون ہو، ریڈیو ہو، کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز وہ ڈسکور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے نہ رکھے۔ یہ بات کر رہا ہے قرآن کریم، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اصحاب عقل کے علاوہ، یعنی جو انٹلیکٹ سے کام لینے والے اصحاب عقل، ان کے علاوہ دیگر لوگ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ ہے جی اس کا ترجمہ، یہ ہے اس کے میننگ۔ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا مفہوم دوبارہ سن لیں کہ اصحاب عقل کے علاوہ دیگر لوگ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اللہ کے قوانین کو جو لوگ بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، اچیومنٹ کی بنیادی شرط اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھنا۔ اس کو قرآن ذکر بولتا ہے۔ مذہب نے ذکر بنایا، دانوں والی تسبیح لی، اس کے اوپر اللہ اللہ اونچی اونچی آواز سے کہنا، لوگوں کو شامل کر کے کہنا شروع کر دے تو یہ ذکر ہوتا ہے۔ قرآن اس کو ذکر نہیں بولتا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہو، وہ کوئی ڈپارٹمنٹل کام ہو یا کوئی بھی کام، جب تک آپ اللہ کے قوانین کو سامنے، ایون آپ حکومت چلا رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ اللہ کے قوانین کو سامنے نہیں رکھیں گے، آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے حکومت کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ملک، وہ جو مملکت ہے وہ جہنم بن جائے گی اسی دنیا کے اندر۔ وہ جنتی معاشرہ کب بنے گا؟ جب اس میں ریاست کی سطح کے اوپر اللہ کے قوانین ہوں گے، اور وہ نازل تو نہیں ہوں گے، وہ تو کتاب کے اندر ہیں۔ کوئی لوگ تو ہوں گے جو عقل و فہم، جو اپنی عقل کو استعمال کر کے ان قوانین کو سمجھیں گے اور ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ ذکر ہے۔ سمجھ آیا کہ وما یذکر کا معنی کیا ہے؟ اور یہ کرتے کون ہیں؟ ذکر کرتے کون ہیں؟ اولو الالباب۔ کون؟ اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، اور الباب کس کو کہتے ہیں؟ جو لب لباب نکالتے ہوں۔ اب کسی چیز کا لب لباب نکالنا تو یہ تو عقل مندوں کا کام ہے نا، یہ تو انٹلیکچوئل لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس، جو اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہیں، کسی چیز کا لب لباب تو وہی نکال سکتے ہیں نا۔ یہ ہے جی اولو الالباب۔ اب سمجھ آئی کہ اولو الالباب کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی عقل کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہر چیز کا لب لباب نکالتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی سیب پڑا ہے تو وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر آئرن کتنا ہے، اس کے اندر باقی انگریڈینٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فائبر کی مقدار کتنی ہے۔ یہ ہے جو چیزوں کا لب لباب نکالتے ہیں، اس سے پھر چیزوں کے خواص معلوم کرتے ہیں، ان کی ایٹریبیوٹ، پراپرٹیز وہ معلوم کرتے ہیں، اس سے پھر ادویات بناتے ہیں۔ میں ایسے ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو ادویات بنانے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ خواص کا علم ہونا چاہیے، یعنی اشیاء کی پراپرٹیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو وہ کریں گے کیا؟ اس سے پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اصحاب عقل کے علاوہ دیگر لوگ اللہ کے قوانین کا جو ذکر ہے وہ نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کے قوانین کو کام کرتے ہوئے اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ ہوتا ہے جی۔ اور ریلیجیس تراجم کیا ہے کہ جو اہل عقل ہوتے ہیں ان کے علاوہ اللہ کے وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ نصیحت کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم بعض و نصیحت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ہمارا یہ لیکچر ختم ہو رہا ہے، اینڈ پہ یہ ہم آپ کو جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے آپ کو سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں قرآن کریم نصیحت اور واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک پہلو سے آپ اس کو ایک نصیحت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی کمزور کتاب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے کہ یوں کر لیا کرو، ایسے کر لو، یہ کام بہت برا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کر لو، یہ بہت برا ہے، یہ نہ کرو۔ یہ اس کا انداز یہ نہیں ہے۔ یہ قانون کی کتاب ہے، یہ امپلیمنٹ
چاہتی ہے ایک اسٹیٹ کے لیول کے اوپر، پھر یہ وہ اس کے تحت جو بھی معاشرہ ہوگا وہ جنتی معاشرہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، ایکسٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا، انٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا۔ اس قوم کی پھر صلاحیتوں جو ہیں نا، وہ اپنی صلاحیتیں، وہ قوم اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کے آگے بڑھے گی، پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل بنے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے اس آیت کے اندر بھی اور پچھلی جو ہم نے آیت کی اس کے اندر بھی۔ تو اس طرح سے جب تک آپ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر اس کو ثواب کی روح سے پڑھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا ثواب کی روح سے پڑھنے سے نہ آپ کی کوئی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ آپ کی کوئی سوچ میں تبدیلی آئے گی، نہ آپ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اور ثواب تو ویسے بھی ان کے ہاں بالکل ایک یوں کہہ لیں کہ بس ایک نہ چیز وہ خود سمجھا سکتے ہیں، نہ ان کو خود سمجھ ہے، بس ایک عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پر لے رہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی عقیدہ نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ اصول اور ضابطہ حیات کی کتاب ہے۔ تو اس کو اسی لیول کے اوپر آپ رکھ کر جب سمجھیں گے اور ریاست کی سطح پر امپلیمنٹ کریں گے، معاشرہ جنتی ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔